بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری آج کی کلاس کا ٹاپک ہے شب قدر۔ دوستوں، جس طرح سے آپ کو بخوبی اندازہ ہوگا کہ ماہ مبارک رمضان کس طرح سے باقی مہینوں پر فضیلت رکھتا ہے، ایک اسپیشل مہینہ ہے، پروردگار عالم کو یہ مہینہ خاص طور پہ پسند ہے، یہاں تک کہ اس مہینے کے جو دن ہیں وہ باقی مہینوں کے دنوں پر فضیلت رکھتے ہیں، اس مہینے کی جو راتیں ہیں وہ باقی مہینوں کی راتوں پر فضیلت رکھتی ہے۔ اس مہینے کا ایک ایک لمحہ یعنی ایک ایک سیکنڈ باقی مہینوں کے اندر موجود تمام لمحات سے، تمام سیکنڈ سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اب آپ دیکھیے اس مہینے کو کیا نام دیا گیا؟ یہ مہینہ ماہ سیام کہلایا۔ اس مہینے کے اندر ہم روزے رکھتے ہیں۔ یہ مہینہ ماہ دعا کہلایا۔ اس مہینے کے اندر خاص طور پہ پروردگار عالم سے دعا کرنی ہے اور اپنے آپ کو دعا کے اندر مشغول کرنا ہے۔ یقیناً آپ لوگ بھی مختلف دعاؤں کے اندر پارٹیسپیٹ کرتے ہوں گے، شرکت کرتے ہوں گے۔ یہ مہینہ اسی طرح سے ماہ عبادت کہلاتا ہے کہ اس مہینے کے اندر ہمیں خاص طور پہ خدا کی عبادت کا حکم دیا گیا ہے، نمازوں اور دیگر اطاعت کے کاموں کے ذریعے سے۔ اچھا، یہ پورا ہی مہینہ اسپیشل ہے، لیکن اس مہینے کے اندر بھی ایک رات ان سب کے اندر بھی زیادہ اسپیشل ہے۔ ان سب کے اندر بھی ایک رات زیادہ اسپیشل ہے اور وہ ہے لیلۃ القدر، شب قدر، کہ جس کا تذکرہ یقیناً آپ لوگوں کے ذہنوں میں سورہ قدر ہوگی، وہاں پہ اس کا تذکرہ آیا ہے۔ سورہ قدر کیا تھی؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس قرآن کو کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل کیا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تمہیں کیا معلوم کہ لیلۃ القدر، شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے، ہزار مہینوں کی راتوں سے بہتر ہے۔ کیا ہے شب قدر؟ کتنی امپورٹنٹ رات ہے؟ اتنی امپورٹنٹ رات ہے کہ اس کے بارے میں پوچھا گیا کہ مولا، شب قدر جو ہزار مہینوں سے بہتر ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ تو امام علیہ السلام نے جواب دیا کہ اس رات میں ہم جو بھی کام کرتے ہیں، جو بھی عمل کرتے ہیں، وہ ہزار مہینے اگر ہوں، ایک مہینے میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ 30 ڈیز ہوتے ہیں۔ اگر ہزار مہینوں تک وہ کام کیا جائے تو جس کے اندر شب قدر نہ ہو تو وہ سارا کام ایک طرف، ہزار مہینوں تک کیا ہوا کام ایک طرف، اور شب قدر میں ایک دفعہ وہ کام کر لیا، وہ کام ایک طرف، بلکہ یہ جو شب قدر میں کام کیا ہے یہ ان ہزار مہینوں میں کیے ہوئے کاموں سے بہتر ہے۔ میں مثال دوں آپ کو، جیسے کہ فرض کریں اب آپ لوگ موبائل فون یوز کرتے ہوں گے، اگر فرض کریں موبائل فون کمپنی نے کہا کہ بھائی ہم جو ہے ایک آفر دے رہے ہیں آپ کو، ایک خاص وقت ہے، اس خاص وقت میں اگر آپ نے ریچارج کیا، اپنا اکاؤنٹ ٹاپ اپ کیا، تو جتنا آپ ریچارج کریں گے ہم وہ 10 ٹائمز بڑھا کے دیں گے۔ جیسا کہ فرض کریں کہ آپ نے اگر 500 روپے اپنی سم کارڈ کے اندر ڈالے تو وہ 500 کی جگہ آپ کو 5000 روپے دیں گے۔ آپ کیسا خوش ہو جائیں گے؟ آپ انتظار کر رہے ہوں گے کہ وہ ٹائم کب آئے گا، کہ جیسے ہی وہ ٹائم آئے آپ اس سے پہلے سے اپنا ٹاپ اپ کارڈ ریڈی رکھیں گے اور اسے جیسے ہی ٹائم آئے گا اس کے اندر فوراً سے ریچارج کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ آپ اس آفر کو اویل کر سکیں۔ فرض کریں کہ آپ کسی جگہ جاتے ہیں کہ جہاں پر خریداری کرنے جاتے ہیں، شاپنگ کرنے جاتے ہیں، وہاں کبھی کبھار سیل لگتی ہے نا کہ اگر آپ ایک خریدیں تو اس کے ساتھ بائی 1 گیٹ 1 فری، کہیں اس طرح سیل ہوتی ہے بائی 1 گیٹ 2 فری۔
کہ ایک آپ خریدیں، دو ہم آپ کو گفٹ میں دیں گے، فری دیں گے، تو آپ کا شوق کتنا زیادہ ہوگا وہ چیز لینے کا. اگر وہ آپ کی کام کی چیز ہوگی اور پسند کی چیز ہوگی، آپ لینا چاہتے ہوں گے، تو پھر آپ اس وقت کا انتظار کریں گے، اس وقت جا کر میں یہ کام کروں اور یہ چیز لوں، یہ ٹائم مجھ سے مس نہ ہو. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر شب قدر میں کیا تو کام ایک کرو گے، لیکن میں 1000 مہینوں میں کیے ہوئے کام سے بہتر بنا دوں گا اس کو. اور پھر امام نے فرمایا کہ یہ ہر کسی کے لیے نہیں ہے، یہ ہمارے چاہنے والوں کے اوپر پروردگار عالم کا ایک لطف و کرم ہے. تو یہ شب قدر کی اہمیت ہے، شب قدر کی امپورٹنس ہے. اس رات کی ایک اور اہمیت بھی ہے کہ جو خود سورہ قدر کے اندر ہم ملاحظہ کر سکتے ہیں، بالکل پہلی آیت کے اندر جس کی ہم نے ابھی تلاوت کی. کیا ارشاد ہوا؟ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے یہ قرآن یہ اسی شب قدر کے اندر نازل کیا ہے، شب قدر میں اس قرآن کو نازل کیا ہے. قرآن مجید کیا ہے؟ قرآن مجید تمام انسانوں کے لیے اور تمام انسانیت کے لیے ہدایت کا ایسا پیغام ہے کہ مولا امیر المومنین صلوات اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن ایسی کتاب ہے کہ جس کے آنے کے بعد کوئی فقیر نہیں رہتا، کسی کو اور کسی کتاب کی ضرورت نہیں، اور جس کے پاس قرآن مجید نہیں ہے، اس کی تعلیمات نہیں ہے، تو وہ ہمیشہ ہمیشہ ہدایت سے خالی رہے گا. تو ہدایت کا سرچشمہ قرآن مجید اس شب میں نازل فرمایا خدا نے. اور اس لیے کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات کو ہمیں قرآن مجید کا کوئی نہ کوئی حصہ ضرور تلاوت کرنا چاہیے. اور کچھ سوروں کے حوالے سے تاکید کی گئی ہے کہ شب قدر میں اس کی تلاوت کی جائے، جیسے کہ سورہ روم ہے، سورہ دخان وغیرہ. اس طرح سے کچھ سورے ہیں، آپ کتاب مفاتیح الجنان یا اس طرح کی دیگر کتابوں کے اندر ملاحظہ فرما سکتے ہیں. یہ شب قدر کی دوسری اہمیت ہے. شب قدر کی تیسری اہمیت کیا ہے؟ تیسری اہمیت یہ ہے کہ یہ وہ رات ہے کہ جو قدر کی رات ہے. قدر کی رات کیا ہے؟ اس کو کیوں شب قدر کہتے ہیں؟ اس کی ایک وجہ یوں بیان کی گئی کہ اس وجہ سے کہ اس رات میں پروردگار عالم اس رات سے لے کر اگلے سال شب قدر تک انسانوں کے لیے کس کو زندگی دینی ہے، کس کو موت دینی ہے، کس کو کتنا رزق ملے گا، کس کو کامیابی ملے گی، کس کو ناکامی ملے گی، کسے بیمار کیا جائے گا اور کس بیماری کا شکار کیا جائے گا، اور کس کو صحت ملے گی، اور کس کو کس نیکی کا کام کرنے کا موقع ملے گا، اور کس کو کیا معصیت اور گناہ کرنے کا موقع ملے گا. یہ سب شب قدر کے اندر پروردگار عالم طے کرتا ہے اور اپنے ان فرشتوں کے سپرد کرتا ہے کہ جو دنیا کے امور سنبھالے ہوئے ہیں، ان کے سپرد کیا جاتا ہے، ان کے حوالے کیا جاتا ہے. روایات کے اندر آیا کہ وہ جو زمین کا جو آسمان ہے، آسمان بھی 7 آسمان ہے، زمین کا جو آسمان ہے اس آسمان کے ملائک کے پاس اس امر کو اتارا جاتا ہے، شب قدر. لہذا جب آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ رات ہے جس میں ہماری تقدیریں طے ہونی ہے، اس کے اندر لکھا جانا ہے کہ بھائی فلاں شخص کو، فلاں بچے کو اس سال میں یہ کامیابی ملے گی، یہ فائدے ملیں گے، یہ تحفے ملیں گے، یہ انعامات ملیں گے، ان چیزوں کو کرنے کا موقع ملے گا. تو کتنی امپورٹنٹ ہے یہ رات ہمارے لیے. لہٰذا اس رات کا ایک ایک پل ہمیں قیمتی سمجھنا چاہیے، بالکل بھی اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے. اب آپ کہیں گے کہ جناب آپ نے یہ ساری باتیں تو کر لی، شب قدر کی اہمیت بتا دی، لیکن یہ تو نہیں بتایا کہ شب قدر آتی کب ہے، ماہ رمضان کی کون سی رات شب قدر ہے. اس کے حوالے سے
ائمہ اہل بیت علیہم السلام نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ یہ سب سے پہلی بات تو یہ کہ یہ ماہ رمضان کی آخری 10 راتوں میں سے جو اوڈ راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، ان میں سے ایک ہے۔ پھر اس کے بعد مزید ہمارے لیے نشاندہی کی گئی کہ بھائی اسے ہم شب 19 رمضان، شب 21 رمضان اور شب 23 رمضان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے۔ پھر مزید ہیلپ کی گئی اور کہا کہ دیکھو خاص طور پہ شب 21 اور شب 23 رمضان میں سے کوئی ایک رات شب قدر ہے، جس کے اندر بھی زیادہ چانسز اس بات کا ہے کہ شب 23 رمضان شب قدر ہے۔ لیکن ہمیں حکم ملا ہے کہ ہم رمضان کی آخری 10 راتوں میں، خاص طور پہ ان 3 راتوں میں ہم اپنے آپ کو عبادت خداوندی کے اندر مشغول کریں، دعاؤں کے اندر، نمازوں کے اندر، اور اس میں بھی خاص طور پہ شب 23 رمضان المبارک۔ لہٰذا اس رات کو اہمیت دینی چاہیے، اس رات کو بھرپور طریقے سے اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اب آخری سوال یہ ہے کہ شب قدر، اس کی اہمیت کا ہمیں اندازہ ہو گیا، ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ یہ کب ہے۔ سوال یہ ہے کہ پھر اس رات میں ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس رات کو کا اہتمام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اس رات کا اہتمام اس طرح سے ہو کہ اس رات کے اندر غسل کیا جائے، غسل کرنا مستحب ہے۔ اچھا، یہ جو شب قدر کا غسل ہے، یہ ایسا غسل ہے کہ اگر آپ اسے کر لیں تو پھر آپ کو نماز کے لیے الگ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ نیت کریں کہ میں غسل کرتا ہوں شب قدر کا قربتاً اللہ، اور یہ آپ کا غسل وضو کے بدلے میں کافی ہو جائے گا۔ غسل کریں، 2 رکعت نماز، مغرب اور عشاء کی نماز تو پڑھیں گے، ساتھ میں 2 رکعت نماز ہے کہ جس میں آپ نے الحمد اور سورہ قل هو اللہ احد، الحمد 1 دفعہ اور قل هو اللہ احد 7 دفعہ، دونوں رکعتیں اس طریقے سے پڑھنی ہے، اور اس کے آخر میں نماز ختم کرنے کے بعد 70 دفعہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں استغفار کرنا ہے، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنی ہے۔ اس رات کے اہم اعمال میں سے ایک یہ بھی ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھی جائے، مستحب نماز 2 رکعت کر کے 100 رکعت نماز پڑھی جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور انتہائی اہم کام اس رات کا وہ یہ ہے زیارت امام حسین علیہ السلام، زیارت امام حسین علیہ السلام کی جائے اس شب میں۔ یہ کچھ اعمال ہے شب قدر کے حوالے سے، اس کی اہمیت کا بیان، اور یہ کہ یہ شب قدر ماہ رمضان کی راتوں میں سے کون سی رات ہے۔ ھذا والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔